تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو یہاں پہ قیادت موجود ہے ان کا تعارف آپ کو کروں۔ جو ہمارے سینٹر سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ راجہ حق نواز خان صاحب ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، اور یاسین ملک صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ قائم مقام چیئرمین ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے۔ میرے دائیں جانب سری نگر سے تعلق رکھنے والے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین سلیم ہارون صاحب بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگ رہنما جن کی کافی جدوجہد ہے، طویل جدوجہد ہے تحریک آزادی میں، عہدہ تو ان کے پاس وائس چیئرمین کا بھی ہے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پالیسی اینڈ پلاننگ کے سربراہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارے بہت ہی عزیز اور محترم قائد ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں خواجہ منظور احمد چشتی صاحب، یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی سیکریٹری مالیات ہے، اور یہاں سے ہمارے سپریم کونسل کے ممبر اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل، مرکزی ڈپٹی چیف آرگنائزر سردار محمد انور خان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارا جو یہاں آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون ہے اس کے سیکٹری اطلاعات بیٹھے ہیں طارق ندیم دورانی صاحب، اور زون کی نمائندگی کے لیے مزید ہمارے نائب صدر یہاں پہ بیٹھے ہیں سردار افضل بیگ صاحب جو اس سائیڈ میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے بہت ہی سینئر قائدین بیٹھے ہیں، جن میں بالخصوص ہمارے بزرگ رہنما ہیں، کافی عرصے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں ہیں اور بہت سارے عہدوں پر یہ رہے ہیں گلف زون کے اندر، قطر کے اندر بالخصوص، اور آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سپریم کونسل کے ممبر ہے عبد المجید بٹ صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک اور سینئر رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سپریم کونسل کے ممبر سردار جمشید خان صاحب۔ یہ مختصر سا تعارف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت کا، اور میرا نام محمد رفیق ڈار ہے، میں پارٹی کا مرکزی ترجمان ہوں، اور محمد یاسین ملک صاحب جو اس وقت تہاڑ جیل کے اندر محبوس ہے ان کا نمائندہ بھی ہوں۔ بیسیکلی آپ کو تکلیف دینے کا اور اس وقت دعوت دینے کا مقصد بھی موضوع ہمارا محمد یاسین ملک صاحب ہی ہیں، جن کے خلاف بھارت نے بڑے گناؤنے اور فرضی مقدمات دائر کیے ہیں۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ 22 فروری 2019 سے پہلے حکومت ہندوستان جو فاسسٹ ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی نریندر مودی کی قیادت میں وجود میں آئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو ریپریسو میجرز، جو ان کے مظالم کا ایک سلسلہ ہے، وہ انتہا کو چھو گیا۔ گرفتاری سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور حریت کانفرنس کی قیادت کے ساتھ اپنے جو ان کے ڈکٹیٹس ہیں ان کے اوپر وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے تھے، جو کہ پوری کشمیری قیادت نے مسترد کیا۔ یعنی ہندوستان کے آئین کے تحت وہ کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے، جو بیک آواز پوری قیادت نے مسترد کیا، اور یہاں سے ان کا ایک ریپریسو جو میجرز ہے، یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا،
اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب محمد یاسین ملک صاحب نے ہندوستان کے اس ریپریشن کا جواب جو آزادی پسند کیمپ ہے، دو حریت کے کیمپس جو ہے، ان کو اتحاد کر کے بھارت کو جواب دیا کہ کشمیری قوم آزادی کے سوا کوئی بھی آپشن قبول نہیں کریں گے۔ یہ اتحاد بھی شاید ہندوستان کو ناگوار گزرا اور اس کے ساتھ ہی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یاسین ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا، پہلے مقامی پولیس اسٹیشن، اس کے بعد جموں منتقل کیا گیا اور 9 اور 10 کی درمیانی رات کو انہیں دہلی 2019 دہلی تہاڑ جیل پہنچایا گیا، جہاں NIA کے کیسز ان پہ ڈالے گئے، اور NIA کے کیسز جو تھے وہ سارے ٹیررزم ریلیٹڈ تھے۔ اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اس میں ٹیرر فنڈنگ، اس میں کانسپریسیز، بالخصوص یہ 3 بڑے اہم چیزیں تھیں۔ حالانکہ اس سے پہلے 2014 سے لے کر 2019 تک اگرچہ کشمیری قیادت کو وقتاً فوقتاً NIA نے دلی بلایا انویسٹیگیشنز کے لیے، لیکن 2019 تک، مئی 2019 تک یاسین صاحب کے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں تھا، ایسا کوئی کیس نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی ان کو کسی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں دلی نہیں بلایا گیا۔ مگر مئی میں آل آف اے سڈن ان کے خلاف انہوں نے اس قسم کے گناہوں نے الزامات اور مقدمات دائر کیے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد 30، 32، 33 سالہ پرانے کیسز جن کو 15، 20 سال پہلے ضمانتیں بھی ہوئی تھی، آلموسٹ وہ ختم ہو چکے تھے، وہ ری اوپن کیے گئے، اور یہ ہم اندازہ کر رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے ہندوستان اپنی منمانی اور اپنی ٹرمز پہ ہماری قیادت کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتے تھے، جو انہوں نے انکار کیا۔ اور جیل کے اندر بھی ہم نے یہ اندازہ کیا، ہمارے پاس جو رپورٹس آئے، مسلسل محمد یاسین ملک صاحب اس قسم کی جو لبھانے والے جو ان کے آفرز تھے ان کو ٹھکراتے گئے، ایک ہی آواز میں کہ ہم ریاست جموں کشمیر جو کہ ایک دیرینہ، ایک متنازع مسئلہ ہے، اس کا پرامن، پائیدار اور جمہوری بنیادوں پر حل چاہتے ہیں، یہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق۔ یہی آواز اس وقت بھی تھی، اور یہ ریپریشن کا سلسلہ جیل کے اندر بھی دراز ہوتا گیا، یہاں تک کہ 1.5 سال پہلے تک یاسین ملک صاحب کے ایک غلط فہمی یہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، 1.5 سال تک 2019 مئی سے لے کر 20 کے آخر تک، بلکہ 21 کے مڈ تک یاسین ملک صاحب کے باضابطہ لائر ان کی وکالت کرتے رہے، لیکن اس دوران جو گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ رہا، جو انڈین جوڈیشری کا رویہ رہا، وہ متعصبانہ تھا۔ وہ حکومت کی ایما پر جو ان کو ڈائریکٹیوز ملتے تھے، این اسی کے مطابق وہ چلتے تھے، وہ لا کو کوئی خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے، قوانین کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو جج بذات خود وہاں بیٹھا تھا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا RSS کا ممبر ہوا کرتا تھا، اور اس کے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ یاسین ملک صاحب نے اور جو دیگر ہمارے سینئر احباب ان کیسز میں جن کے اوپر یہ الزامات تھے، ان کے ساتھ، مطلب آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ خود جج کہتا ہے کہ مجھے پیچھے پریشر ہے، مجھے فرد جرم عائد کرنا ہے، لیکن ہمارے وکیل، یاسین ملک صاحب کے وکیل اور دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے وکیل،
ان کو صفائیاں اور دلیلیں اور آرگیومنٹس دیتے رہے، مگر بالآخر جج کو تبدیل کر دیا گیا اور ایک ایسی جج صاحبہ کو تعینات کیا گیا جس نے صرف 2 پیشیوں کے فوراً بعد فرد جرم عائد کی۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا